کربلا نے ہمیں بہت سارے درس دیے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، کربلا نے ہمیں جو سب سے اہم درس دیا ہے وہ ہے فداکاری کا، ایثار کا اور قربانی کا. کربلا میں صرف امام حسین علیہ السلام کے اندر ایثار کا جذبہ نہیں پایا جاتا تھا، فداکاری کا جذبہ صرف ان کے اندر نہیں تھا، بلکہ اصحاب حسین علیہ السلام میں بھی وہ موجود تھا. آپ اگر کربلا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب خیام میں پیاس کی شدت بڑھی تو تمام اصحاب آگے بڑھے اور ہر ایک نے کوشش کی کہ وہ مشکیزہ لے کر جائے. امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ شروع ہو گیا ان کے درمیان میں کہ کون مشکیزہ لے کر جائے گا. ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا شروع کی کہ مشکیزہ میں لے کر جاؤں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو سب سے پہلے ہمیں ان کے اندر فداکاری تھی. وہ کہتے تھے ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ پہلے میں امام حسین علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں. تو یہ جذبہ فداکاری تھا. اس کے علاوہ جب دیکھیں عصر عاشور کو میدان جو سجا ہے میدان کربلا میں، جب جانتا ہے ہر شخص وہاں پر موجود، ہر شہید اس بات سے واقف تھا کہ جو میدان کربلا میں جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. لیکن وہاں پر بھی اصحاب حسین علیہ السلام کے فداکاری اور ایثار کے جذبے کو سلام کے وہاں پہ بھی ان کے درمیان میں مقابلہ شروع ہو گیا. حبیب کہنے لگے میں سب سے بوڑھا ہوں، پہلے مجھے جانے دیا جائے. حور آگے بڑھے کہ نہیں، میں نے تو ابھی توبہ کی ہے، ممکن ہے مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، اس سے پہلے کہ میں کوئی گناہ کروں مجھے جانے دیا جائے. یہ سب بہانے بنا رہے تھے کہ امام حسین پہ پہلے میں فدا ہو جاؤں، پہلے میرے اندر ایثار، ان کے اندر ایثار کا جذبہ تھا. زہیر نے آواز دی خبردار کوئی آگے نہیں بڑھے گا، میں خاندان کے ساتھ آیا ہوں، مجھے جو ہے وہ شرف ملے پہلے جانے کا. تو ہر ایک کے اندر جذبہ ایثار اتنا بلندی پر تھا کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا، ہر ایک کے ان کے درمیان مقابلہ اس لیے تھا کہ وہ سبقت حاصل کر لے امام حسین پر فدا ہونے کی اور مقصد حسین کو زندہ رکھنے کی. لیکن سوال یہ ہے کہ جو درس ہمیں کربلا سے ملا ہے، کیا وہ درس آج ہم کربلا سے لے پائے ہیں یا نہیں؟ کیا وہ جو کربلا جو چیز ہمیں دینی چاہتی تھی، کربلا جس چیز کی تعلیم ہمیں دینا چاہتی تھی، کیا اس تعلیم کو ہم نے حاصل کیا ہے یا نہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے عزیزان محترم. ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا اس کے اوپر کہ جو جذبہ اور فداکاری کرب و بلا میں تھی، کیا اس کی کوئی ایک کرن بھی ہماری عزاداری میں نظر آتی ہے؟ کیا جو جذبہ اور ایثار اصحاب حسین علیہ السلام میں تھا، کیا وہ جذبہ اور ایثار عزاداران حسین میں بھی ہے؟ جس طرح وہ وہاں پر فدا ہونے کے لیے تیار تھے، کیا آج ہم بھی جو ہے وہ اپنے امام کی خاطر، مقصد حسین کی خاطر فدا اور قربان ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ وہاں لڑائی تھی اصحاب میں کہ کون پہلے امام حسین پر قربان ہوگا، وہاں لڑائی تھی جذبہ ایثار کو لے کر، لیکن عزاداروں میں لڑائی ہے مجلسوں کو لے کر. کوئی کہتا ہے میری 7 کو ہے تو 7 کو رہ گیا، 8ویں والا 7 پر نہیں آ سکتا اور 7ویں والا 6 پر نہیں آ سکتا. یہ ہے ایثار، یہ ہے جذبہ، یہ ہے فداکاری، یہ ہے قربانی مقصد حسین کے لیے. اگر مجلس امام حسین کے لیے ہے تو پھر 2 محرم کی مجلس بھی امام حسین کی ہے، 8 محرم کی مجلس بھی امام حسین کی ہے، 10 محرم کی مجلس بھی امام حسین کی ہے. اور اگر مجلس اپنے لیے ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، سوسائٹی میں نام کمانے کے لیے ہے، تو عاشور کے دن بھی اگر ہم کھڑے ہو کر 50 مجلسیں بھی ایک ساتھ کروا لے تو مجلس حسین نہیں رہے گی. چاہے پہلی محرم کو کروائیں، چاہے عصر عاشور کو کروائیں، چاہے شام غریبہ کو کروائیں، وہ مجلس حسین نہیں ہے، بلکہ وہ میری ذاتی مجلس ہے. اور پھر اس کا ثواب مجھے کسی اور سے نہیں بلکہ اپنی ذات سے مانگنا چاہیے، اس لیے کہ یہ میں نے اپنے لیے کی ہے، اپنی شہرت کے لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں کی. اور یہ ایک میسج اہم ہے کربلا سے ہمیں جو ملا ہے. اور دوسری بات میں عرض کر دوں کہ ہم اکثر اور بیشتر اس بات کو سنتے بھی اور پڑھتے بھی ہیں کہ میدان کربلا میں عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کے بدن پر نہ جانے کتنے زخم لگے.
عزیزان محترم غور کیجئے گا، کہا کسی نے پتھر مارا تو کسی نے جو ہے جو جس کے ہاتھ میں تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو مارا۔ امام حسین علیہ السلام کا بدن زخمی ہو چکا تھا، سارے جگہ ہر بدن کے ہر حصے پہ زخم تھا، تو وہ میدان کربلا میں یزید کی فوج نے کیا تھا۔ کہ آج ہم اور آپ سوچیں اور اس بات پہ غور کریں کہ ہم لوگ کہیں اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے امام حسین علیہ السلام کے بدن کو زخمی تو نہیں کر رہے، اور یہی